ویسے سارا کاوش تو اس کتاب میں نہیں ہے، آدھا شاعر تو کتاب کے باہر ہے۔ فجر تھی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ امن کے لیے کام کریں، تو ہم اس پر ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ رمضان کاوش کو این کتاب دی بہوں بہوں مبارک۔ بابا سائیں فرمیندے ہن ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے، ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے، ساڈے ویلے پاک دی قیمت ہے۔ شاعری جو ہے وہ کاوش صاحب کی اس کتاب کی شکل میں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نا خوبصورت ہے، فجر تھی گئی ہے، اللہ کرے جو ہر کہیں فجر تھی گئے۔ کاوش صاحب کی جو شاعری ہے یہ انسانی رویوں کی عکاس ہے۔ فجر تھی گئی یہ میرا پہلا سرائکی مجموعہ ہے، امید ہے کہ یہ مجموعہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ دکھ سنیندے سنیندے فجر تھی گئی، دل ولیندے ولیندے فجر تھی گئی، میرے ویڑے بھی چند دی ہووے چاننی، چند گلیندے گلیندے فجر تھی گئی۔ نہ ہوت پنل نہ سسی دا، نہ رانجھے ہیر دا شاعر ہاں، سرمد دامان دا واسی ہاں، بس ای کشمیر دا شاعر ہاں۔ یہ جو کتاب ہے رات گئی، لیکن ہمیں کل کے لیے تیاری کرنا ہوگا، ہمیں آج کے لیے تیاری کرنا ہوگا کہ کوئی دوسرا نہ آئے یا ایسے حالات پھر نہ آ جائے کہ ہم پر دوسری رات طاری ہو جائے۔ اس کے لیے شعراء میرے خیال میں ادیب ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ گلوبل یونیورسٹیز از اوپن ٹو یو، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ ان دنوں میں اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمارے اگر مشاعرے ہو، درد دل دی دوا بولندے رہے، ساری زندگی وفا بولندے رہے، ایس اتنا ہائی دل مکان اندر، حسد تازی ہوا بولندے رہے، قافلے شام دے کنارے تھے، روشنی دی ردا بولندے رہے، بے وفا لوگ بے وفائی کر کے، بے وفا لوگ بے وفائی کر کے کیوں وفادہ سلا بولندے رہے۔ اس کو میں ایک اور چیز کے ساتھ اب کنیکٹ کروں، بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ پشتو کی کتاب ہوتی تو شاید میں ریڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پشتو کی ریڈنگ کو انہوں نے کتنا مشکل بنا دیا، اتنے سارے یہ وہ والے یہ نہیں ہوتے، انہوں نے ڈال دیے کہ پتہ نہیں ہوتے کہ ریڈ کیسے کرنا۔ تو یہ ادھر سے میں سوچ رہا تھا کیا زبان کا مقصد چیزوں کو مشکل بنانا؟ سارے لوگ اپنی زبان کے رسم الخط کو چینج کر کے انگریزی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ریڈنگ آسان ہے۔ مطلب یہ ہے جو سٹینڈرڈز موجود ہیں ان سٹینڈرڈز کو ہمیں لے کے آگے جانا چاہیے، تاکہ جس طرح آج میں نے سرائکی پڑھی اسی طرح میں اپنی زبان بھی پڑھ سکوں، کیونکہ آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں سرائکی آپ لوگوں نے کہا ٹھیک پڑھی۔ زبانوں کو ایک تو ان کو پروموٹ کرنا ہے، دوسرا ان کو سپورٹ کرنا ہے، تیسرا زبانوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ جیسے عنوان ہے فجر تھی گئی، اس عنوان میں بھی ہمارے مشورے بھی، اور کاوش صاحب جو کہ وابستہ ہیں ریڈیو سے کوئی 15-20 سال سے، تو رابطہ ہوتا رہا۔ تو جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ امید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امید سے بھی بڑھ کر یہ پیغام میں عمل ہے۔ فجر تھیمن دا مطلب ہے کوئی کم کرنا ہے، ہن سمجھ دا ویلا ختم تھی، یعنی اسٹرگل فار لائف یا فار سروائیول۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ،
जुए शीरो तेशो संग गिरां है ज़िंदगी। ज़िंदगी सोने का नाम नहीं है और न ये फूलों की सेज है। तो कावेज साहब हमारे पड़ोसी भी हैं, तो मैं इनसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तो कावेज साहब की अपनी ज़िंदगी भी अमल और जोहद से इबारत है। इन्होंने अपना तखल्लुस ऐसे काविश नहीं रखा, इन्होंने बड़ी काविशें की हैं। और जैसे पूरी रात के बाद यानी फजर थी गई में जहाँ उम्मीदें हैं, फजर थी गई में वहाँ रात भी ज़ाहिर है, फजर रात के बाद आती है तो रात भी है। तो गम की रातों में वही मेहनत है, मुशक्क़त है, काविश है, ये सारी चीज़ें काविश साहब ने इसमें पेश फरमाई हैं। और वैसे सारा काविश तो इस किताब में नहीं है, जैसे कुरैशी साहब ने इशारा फरमाया है, आधा शायर तो किताब के बाहर है। तो लेकिन वो मेरे ख़्याल में वीसी साहब के लिए कभी ख़ुसूसी तकरीब सजाएंगे इंशाअल्लाह, आपको दावत देंगे रेडियो के उसी लान में जहाँ कावेज साहब के तमाम जो अंदर के पोटेंशल्स हैं, सलाहियतें हैं, मज़ीद खुलती हैं। डॉक्टर साहब ने जो स्ट्रगल की, जो डेरा इस्माइल ख़ान के लिए, जो डेरा इस्माइल ख़ान के लोगों के लिए, जो डेरा इस्माइल ख़ान की यूनिवर्सिटी के लिए, और अब भी बड़ी मुझे खुशी है कि ये यहाँ के कल्चर और यहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हम इस पर इनको खराज अकीदत पेश करें। किताब आपके सामने पड़ी है, द डॉन इज़ राइजिंग। किताब लिखना जो लिटरेचर में होता है, ये एक नफ्सियाती तौर पर एक बहुत लंबी कहानी होती है। लंबी इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। मैं ख़ुद भी 2 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। वो जो उसके कंसेप्शन है, जो उसके परसेप्शन है, उसके अंदर छाई हुई होती हैं। फजर थी गई है का मतलब ये है कि आप लोग अमन के लिए काम करें, अब भी करें। और जनाब हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ के अदीबों और शायरों को ये मौका दें कि यहाँ आके वो अपने फंक्शन करें, यहाँ आके वो अपने बैठें, सोचें और यूनिटी के लिए काम करें, मोहब्बत के लिए काम करें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए काम करें। रमज़ान कावेश को ये किताब दी बहुत बहुत मुबारक। तो मैं शायरी ते थोड़ी जी डिस्कस करे सा, थोड़ी जी गाल करे सा कि शायरी मेरे नज़दीक शायरी जरी है वो फितरत को बैर कोनी, नेचर को बैर शायरी कोनी। ये मेरे नज़दीक गाल ही गलत थी सकती है कि खुदा ने जेरे वेले जहान खिंडा है उन्हें सारी शायरी खिंडा दी है। उन्हें पहाड़, दरिया, चश्मे, अच्छा जिमें जिमें शऊर दी अख खुलती आई है, उमें उमें हर कोई अपने हिस्से की शायरी चुनता है। कहते बाबा सही फरमाने हैं, साडा वेला चंगा वेला है, साडा वेला सादा वेला है, साडे वेले पग दी कीमत है, साडे वेले गाल अंगूठा है। बाबा सही फरमाने हैं, साडा वेला चंगा वेला है, साडा वेला सादा वेला है, साडे वेले पग दी कीमत है, साडे वेले गाल अंगूठा है, साडे वेले पर्दा आखी चाहिए, साडे वेले घरां च बारियां हन, साडे वेले यारियां यारियां हन, साडे वेले घरां च बारियां हन, साडे वेले यारियां यारियां हन, साडे वेले कासिद पखड़ू हन, साडे वेले वक्त पिछावे चाहिए धूं दस देंदे हन, वसूं दी सब तारे रस्ता लेंदे हन ने बाबा सही फरमाने हन। जित शहर दा चौक है उं वेले साडे जोड़े वांदे हन, जित कोठी है सरदारां दी ई झा ते बूहेड़ होंदी है, जित हाड़ च माल बधिंदा हा। और बाबा सही फरमाने हन, सारे घर दे नाल किराड़ां दा ही खूह ही वांधा रहांदा है, छट दरबारी लट्ठां दी पानी आण के पींदी है। ओ प्यार परीद दा वेला है, ना लट्ठे कलमा पढ़दे हन, ना खूह दा पानी काफिर है। वसूं दा एक शख्स नहीं है, पूरा अहद है, पूरा ज़माना है, सारा मान है। सही बहुत शुक्रिया अज़ीज़ान गिरामी। मैं अपनी तरतीब को आगे बढ़ाऊँगा। और डेरा इस्माइल ख़ान जो है अदब के हवाले से हमेशा ज़रख़ेज़ साबित रहा है, और ये ज़रख़ेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं की वजह से कायम है और बदस्तूर कायम रहेगी। हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्टेज पे भी बैठे हैं, अदब को परवान चढ़ा रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, वो किसी न किसी हवाले से अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हीं में से एक शख्स मौजूदा स्टेशन डायरेक्टर जनाब साहिबजादा नजमुल हसन साहब भी हैं, जो डेरा इस्माइल ख़ान के स्टेशन डायरेक्टर हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा भी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, अदब परवर भी हैं, अदब दोस्त भी हैं, उनका मजहबी हवाला भी है, उनका अदबी हवाला भी है। और सबसे खूबसूरत बात कि जो उन लोगों में हैं जो लोगों को जोड़ने वालों में से हैं, इनकी बात से हमेशा मोहब्बत की खुशबू आती है। और जब भी बात की है इन्होंने हमेशा मिलाने की बात की है, कभी नफ़रतों को, कभी किसी किस्म की फ़िरकावारियत को इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ना दिल में जगह दी है। एक खूबसूरत हवाला है। मैं गुजारिश करूँगा इस शेर के साथ कि नज़र आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स
نظر آئے تو اسے دیکھتے رہنا کہ وہ شخص خواب ہے اور مقرر نہیں ہونے والا۔ آج کی یہ تقریب کاوش صاحب کی کتاب کی رونمائی کے حوالے سے منعقد ہے۔ فجر تھی گئی ہے۔ محمد رمضان کاوش ہمارے ساتھ ایک طویل عرصے سے یہ ریڈیو پاکستان کے ہمارے ساتھ پروگراموں میں کمپیئر رہے، لیکن آج میں بڑا حیران ہوں کہ یہاں بڑی سنجیدہ شاعری جو ہے وہ کاوش صاحب کی اس کتاب کی شکل میں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ورنہ جو کچھ ہم نے سنا ہے میں انشاءاللہ فراغت کے وقت میں ان کو دعوت دے کر جناب وائس چانسلر صاحب کے روبرو کریں گے ان کو، اور ان کی مزاحیہ شاعری جس میں ان کا کافی ذوق ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور سر کو یہ سنوائیں گے۔ سارے ہتھیں قلم تکائنی نصیب لکھنا سکھاؤں نسل کو، سادے ہتھیں قلم تکائنی نصیب لکھنا سکھاؤں نسل کو، سادے ہتھیں بہاری آئی پئی اساں نصیباں تے پھیری رہ گئے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بھئی ہمارے قلم تو تھی نہیں، تو مقدر ہم کس طرح نئی نسل کو بتاتے کہ وہ اپنی تقدیریں لکھتے؟ ہم تو حالات کے مارے لوگ تھے، ہمارے ہاتھ میں تو جھاڑو رہے، ہم تو اپنے نصیبوں اور قسمت پر بھی وہی جھاڑو ہم نے چلا دیے ہیں۔ سب تو پہلے کاوش صاحب گیت دے اتے بہت ہی معروف تھا، خوبصورت گیت انہیں لکھے، جہاں گیت انہیں لکھے ڈیرے دی بولی دے وچ، ڈیرے دی ثقافت دے وچ، انہیں ایجا بھرپور کو لکھے جہاں کہ پورے ملک دے وچ سرائکی وسیعت دے وچ اودے لفظ کو سمجھا بھی گئے، پسند بھی کیتا گئے۔ بل کتاب ماشاءاللہ نا خوبصورت ہے، فجر تھی گئی ہے، اللہ کرے جو ہر کہیں فجر تھی گئے، کہیں جو تے رات نہ رہے، سب تھی نا تو خوبصورتی دی تے بہت خوش ہے۔ کاوش صاحب کی جو شاعری ہے یہ انسانی رویوں کی عکاس ہے، اس میں زیادہ تر جو بات کی گئی ہے وہ رویوں، کیونکہ یہی ہمارا ایتھکس ہے، یہی ہمارے رویے ہیں۔ اگر ہم نے سائز سے ہم نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاشرہ جو ہے آپ کو بہت ہی خوبصورت لگا۔ اس میں بہت سی باتیں ثقافت کے حوالے سے ہے، اس میں پیار محبت کے حوالے سے، کیونکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی تمام ان چیزوں کو جو اس وقت ہمارے سوسائٹی کو کہیں نہ کہیں پر سٹرک کر رہی ہیں ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو یہ میں سچائی کے حوالے سے ایک اور بھی ان کے وہ ہے، یہ وسے پیار پرید دی جھو کے رل کے گولوں کھرے لوگے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑا خوبصورت سا ان کا میسج ہے کہ ہم نے جو سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے جو ایک پیغام جا رہا ہے ان کا، وہ پیغام یہی ہے کہ ایتھکس کی بنیاد پر، کیونکہ شاعر یہ ہوتا ہے کہ ہم کاوش صاحب کو ایک بات میں اور بھی یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر کیسر انور سے موجود ہیں کہ ہماری اس وقت کے پی کے گورنمنٹ نے گریڈ 1 سے گریڈ 6 تک کی سرائکی کی بکس اس وقت ہماری نصاب میں شامل ہیں، اور کے پی بورڈ کی ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے وہ شائع ہو چکی ہیں اور ہمارے سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ فجر تھی گئی کی تقریب رونمائی، اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جناب آج کے چیف گیسٹ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کا، جنہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ فجر تھی گئی یہ میرا پہلا سرائکی مجموعہ ہے جس میں کوشش کی ہے کہ ہمارا وسیب، ہماری ثقافت اور ہمارے معاشرے کے حالات اس میں ہوں، اور امید ہے کہ یہ مجموعہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چونکہ سرائکی دی کتاب ہے غزل سر پر نظر جو دکھ سنیندے فجر تھی گئی، دل ولیندے فجر تھی گئی، دکھ سنیندے فجر تھی گئی، دل ولیندے فجر تھی گئی، میرے ویڑے بھی چند دی ہووے چاننی، چند گلیندے فجر تھی گئی، میرے ویڑے بھی چند دی ہووے چاننی، چند گلیندے فجر تھی گئی، ہک لازا میرے تو وسدا نہ ہائی، ہن منیندے فجر تھی گئی، تے حال دل دے میں کیویں سنیسا ہوں کوں، خط لکھیندے فجر تھی گئی،
ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇਂ ਨੋ ਸਜਣ ਕਰੀਂਦੇ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਸੰਗਤੀ ਛੋੜ ਵੰਜਨ ਨਰਮਾਨ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਹੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਖਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰਾਂਧੇ ਇਵੇਂ ਥੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਆਂਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ ਗਿਨ ਕਾਵਿਸ਼ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਰਾਂਧੀਆਂ ਅੰਗਲੀਆਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ